السلام علیکم دوستو۔ دنیا بھر میں مسلم امہ کے مشہور رہنما لیبیا کے کرنل معمر قذافی طویل ترین عرصے تک برسر اقتدار رہنے والے عرب رہنما تھے۔ وہ تقریباً 50 برس پہلے ایک نوجوان فوجی افسر کی حیثیت سے حکومت پر قبضہ کر کے لیبیا کے حکمران بنے۔ قذافی اوائل جوانی سے ہی عرب قوم پرستی کے پیروکار اور مصری رہنما جمال عبد الناصر کے شہدائی تھے۔ 1956 کے نہر سویز کے بحران کے دوران مغرب اور اسرائیل کے خلاف ہونے والے مظاہروں میں بھی وہ پیش رہے تھے۔ معمر قذافی 7 جون 1942 کو لیبیا کے شہر سرت کے نزدیک ایک صحرائی علاقے میں پیدا ہوئے۔ 1965 میں انہوں نے بنغازی ملٹری یونیورسٹی اکیڈمی میں داخلہ لیا اور 1966 سے 1969 تک اعلیٰ فوجی تعلیم کے غرض سے برطانیہ کی رائل ملٹری اکیڈمی میں تعلیم حاصل کی اور اسی سال وطن واپس آ گئے۔ 1969 میں جب قذافی ابھی جونیئر افسر ہی تھے تو اپنے دیگر ساتھی فوجی افسروں کے ساتھ مل کر فری آفیسرز موومنٹ چلائی اور لیبیا کے شاہ ادریس کے خلاف بغاوت کر دی اور بغیر خون بہائے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ کامیاب بغاوت کے بعد قذافی کمانڈ کونسل کے چیئرمین اور لیبین آرمی کے چیف آف دی آرمڈ فورسز منتخب ہوئے۔ اقتدار پر قابض ہونے کے بعد قذافی نے لیبیا میں اپنے منفرد طریقہ حکومت کو متعارف کروایا۔ معمر قذافی کا سیاسی فلسفہ اس لیے بھی منفرد تھا کہ وہ ان کا خود ساختہ تھا اور دنیا میں رائج کمیونزم اور سرمایہ دارانہ نظام سے الگ تھا۔ اس کو دنیا میں تیسری عالمی تھیوری کے طور پر دیکھا گیا۔ یہ طریق و انداز حکمرانی عرب نیشنلزم اور سوشلزم کا ملغوبہ تھا۔ عرب قوم پرستی کے اس سرپرست کو اپنے ابتدائی دور میں اسی وجہ سے مقبولیت بھی حاصل ہوئی جبکہ ملک میں اسلامی اقدار کے خلاف سرگرمیوں کو بند کر دیا گیا۔ شراب اور جوئے پر پابندی لگا دی گئی۔ 1977 میں جمہوریہ کے نام سے ایک ایسا نظام بنایا گیا جس میں وزائر اختیارات عوام پر مشتمل ہزاروں پیپلز کمیٹیوں کے ہاتھ میں تھے، لیکن عملاً ماہرین کے مطابق کرنل قذافی تمام اختیارات کا سرچشمہ تھے۔ قذافی کا اپنے خطے کے ممالک میں بڑا اثر و رسوخ بھی تھا اور تیل پیدا کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپیک میں بھی کرنل نے اپنے کافی حمایتی پیدا کر لیے، جس کی وجہ سے 70 کی دہائی میں تیل کی پیداوار میں کمی کر کے امریکہ اور یورپ کو توانائی کے بحران کا بھی شکار کر دیا تھا۔ کرنل قذافی 70 کی دہائی سے ہی عرب قوم پرستی کے لمبردار رہے اور انہوں نے لیبیا کو اس وقت کے مصری، شامی اور اردنی رہنماؤں کے ساتھ کئی معاہدوں میں بھی منسلک کیا۔ 1988 میں جب لاکربی میں جہاز کو تباہ کرنے کا الزام لیبیا کے باشندوں پر لگا اور قذافی نے ان کو عالمی عدالت کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا تو اقوام متحدہ کی جانب سے لیبیا پر معاشی پابندیاں عائد کر دی گئیں۔ عرب ملکوں نے اس موقع پر لیبیا کی حمایت سے گریز کیا، جس کی وجہ سے قذافی عرب قوم پرستی کے سحر سے نکل آئے اور انہوں نے افریقی اقوام کا بلاک تشکیل دینے کی کوششیں شروع کر دیں۔ کرنل معمر قذافی دنیا بھر میں مختلف آزادی کی تنظیموں کی بھی پشت پناہ اور مددگار رہے، جن میں تنظیم آزادی فلسطین، آئرش ریپبلکن آرمی اور افریقہ کی کئی تنظیمیں شامل تھیں۔ اپنے انداز حکمرانی کی وجہ سے مغربی طاقتیں قذافی کو عالمی امن کے لیے خطرہ سمجھتی تھیں اور اقوام متحدہ نے 1979 سے لے کر 2006 تک لیبیا کو ان ممالک کی فہرست میں شامل کیے رکھا جو دہشت گردی کو سپانسر کر رہے تھے۔ 1986 میں بھی اقوام متحدہ کی افواج نے برلن دھماکوں کے رد عمل میں کرنل قذافی کی رہائش گاہ اور لیبیا کے ایک بڑے علاقے پر بمباری کی تھی، جس میں کرنل قذافی کی بیٹی جاں بحق ہو گئی تھیں۔ 2003 میں عراق میں صدام حکومت کے سقوط کے بعد کرنل معمر قذافی نے اپنی عالمی تنہائی ختم کرنے کا فیصلہ کیا اور لاکربی واقعہ کا مقدمہ سکاٹ لینڈ کے قانون کے تحت ہالینڈ میں چلوانے پر رضامندی ظاہر کی۔ برطانیہ کے ساتھ ایک سمجھوتے کے تحت انہوں نے اپنے خفیہ ادارے کے ایک سابق اہلکار عبدالباسط المگرائی کو بھی ہالینڈ کے حوالے کر دیا۔ عدالت نے اس مقدمہ میں المگرائی کو مجرم قرار دیتے ہوئے عمر قید کی سزا سنائی، جبکہ لیبیا نے لاکربی واقعہ میں مرنے والوں کے ورثاء کو ہرجانے کے طور پر بھی کئی ارب ڈالر ادا کیے۔ چند ماہ بعد ہی کرنل معمر قذافی نے لیبیا کے جوہری اور کیمیائی ہتھیاروں کے پروگرام کو ختم کرنے کا اعلان کیا، جس کے بعد مغرب نے ان کو قبول کرنے کا اعلان کیا تو اقوام متحدہ نے لیبیا پر سے پابندیاں ہٹا دیں۔ 2011 کے آغاز میں بادشاہی نظام، آمریتوں اور ان کے پیدا کردہ لوگوں کے اقتصادی مسائل کے خلاف تینت سے شروع ہو کر مصر،
اور دیگر عرب ریاستوں تک پھیلنے والی عوامی تحریک جب مارچ میں لیبیا کے صدر کرنل معمر قذافی کے اقتدار کے ساتھ ٹکرائی تو اس تحریک کو سخت ریاستی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا اور یہ تحریک ریاستی طاقت کے آگے عملاً بے بس نظر آنے لگی۔ لیکن امریکہ اور دوسرے نیٹو ممالک نے اقوام متحدہ کی حمایت سے لیبیا پر چڑھائی کر دی اور باغیوں کو عسکری امداد فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ خود بھی فضائی حملے شروع کر دیے۔ 30 اپریل 2011 کو باب العزیز کمپاؤنڈ پر نیٹو کے فضائی حملے میں قذافی کے سب سے چھوٹے بیٹے اور ایک نواسی اور 2 پوتے مارے گئے تھے۔ 29 اگست کو کرنل قذافی کی اہلیہ صفیہ بیٹی عائشہ اور 2 بیٹے حنیبل اور محمد سرحد عبور کر کے پڑوسی ملک الجزائر چلے گئے تھے۔ عائشہ قذافی نے الجزائر کے ایک سرحدی قصبے میں آمد کے چند گھنٹے کے بعد بچی کو جنم دیا تھا۔ اس سے پہلے ان کے 3 بچے تھے۔ ان میں سے ایک بیٹی اپنے ماموں کے ساتھ طرابلس میں باب العزیزیہ پر نیٹو کے فضائی حملے میں ماری گئی تھی۔ دوستو، دنیا کی تاریخ میں شاہی خاندانوں سے باہر کسی ملک پر طویل ترین حکمرانی کرنے والے لیبیا کے صدر کرنل معمر قذافی آخر کار 17 اکتوبر 2011 کو امریکی حمایت یافتہ باغیوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ اس طرح انہوں نے لیبین باغیوں کی حکومت مخالف تحریک کو امریکہ اور دیگر نیٹو ممالک کی حمایت اور عسکری کمک حاصل ہونے پر لیبین قوم کے ساتھ کیا گیا یہ عہد نبھا کر دکھا دیا کہ وہ جان دے دیں گے مگر اپنی سرزمین چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے۔ دوستو، کرنل قذافی بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک دلچسپ کردار بھی تھے۔ یہ خیمے میں رہتے تھے، اونٹنی کا دودھ پیتے تھے اور زنانہ گارڈ کے زیر سایہ دن رات گزارتے تھے۔ یہ ملک سے باہر جاتے تو بھی ان کا خیمہ اونٹنی اور زنانہ گارڈز ان کے ساتھ جاتی تھیں۔ یہ 23 ستمبر 2009 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کے لیے نیو یارک گئے تو ان کا خیمہ بھی ان کے ساتھ گیا اور انہوں نے امریکی حکومت کو مجبور کر کے نیو یارک شہر میں کھلی جگہ پر خیمہ لگوایا۔ فرانس کے سرکاری دورے کے دوران بھی یہ خیمہ ساتھ لے کر گئے اور فرانس کے صدارتی محل کے سامنے نہ صرف یہ خیمہ لگوایا بلکہ اس میں رہائش پذیر بھی رہے اور اس خیمے کے سامنے ان کی اونٹنیاں بھی بندھی رہیں۔ یہ اپنے رنگ برنگے لباس کی وجہ سے بھی پوری دنیا میں مشہور تھے۔ یہ تیز اور شوخ رنگوں کے فراق نما کرتے پہنتے تھے اور ان کرتوں کی وجہ سے عالمی میڈیا میں خصوصی جگہ پاتے تھے۔ لیکن دوستو، ان تمام تر باتوں کے باوجود بھی کرنل قذافی لیبیا کے لوگوں کے لیے آئیڈیل حکمران تھے اور لوگ 2011 تک ان کا احترام بھی کرتے تھے اور ان سے بے پناہ محبت بھی۔ اس کی وجہ وہ سہولتیں تھیں جو کہ قذافی نے اپنے لوگوں کو دے رکھی تھیں۔ کرنل قذافی کے دور حکومت میں لیبیا دنیا کا واحد ملک تھا جس میں شہریوں کو بالکل مفت بجلی فراہم کی جاتی تھی۔ لیبیائی حکومت عام شہریوں کو بلا سود قرضے دیتی تھی۔ کوئی بھی شہری کسی بھی بینک میں قرضے کی درخواست دے سکتا تھا اور اسے یہ قرض آسان قسطوں پر بلا سود ملتا تھا۔ کرنل قذافی تمام شہریوں کو اپنے گھروں میں دیکھنا چاہتے تھے، چنانچہ انہوں نے شہریوں کے لیے گھر بنانے کی بے شمار اسکیمیں متعارف کر رکھی تھیں۔ لیبیا کی حکومت نئے شادی شدہ جوڑوں کو فلیٹ خریدنے اور اپنے گھر آباد کرنے کے لیے $50,000 دیتی تھی۔ پورے ملک میں یونیورسٹی لیول تک تعلیم اور ہر قسم کا ملکی اور غیر ملکی علاج مفت تھا۔ کرنل قذافی سے پہلے لیبیا میں شرح خواندگی 25% تھی، لیکن کرنل قذافی نے یہ شرح 82% تک پہنچا دی۔ ان کے دور میں 25% تک طالب علم یونیورسٹیوں کی ڈگریاں حاصل کر رہے تھے۔ یہ اپنے طالب علموں کو تعلیم کے لیے بیرون ملک بھی مفت بھجواتے تھے۔ کرنل قذافی کھیتی باڑی کے لیے کسانوں کو مفت زمین کے زرعی آلات اور جانور بھی دیتے تھے اور اس سہولت سے ہر شخص فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ لیبیا میں پیٹرول 14 پیسے فی لیٹر تھا اور یہ خطے میں پیٹرول کی سب سے کم قیمت تھی۔ کرنل قذافی کے دور میں لیبیا کے فارن ریزرو $150 ارب تھے اور یہ دنیا کے کسی ملک اور کسی مالیاتی ادارے کا مقروض نہیں تھا۔ کرنل قذافی نے دنیا کا پہلا انسانی ہاتھوں سے دریا بھی بنوایا۔ یہ دریا $27 ارب سے کھودا گیا۔ دنیا میں انسانی ہاتھوں سے بہنے والا یہ پہلا دریا تھا اور اس دریا کی وجہ سے صحرا کا ایک بڑا حصہ قابل کاشت ہو گیا۔ کرنل قذافی نے بڑے شہروں کی آبی ضرورت پوری کرنے کے لیے سمندری پانی کو میٹھا بنانے کے بڑے بڑے پلانٹس بھی لگوائے۔ یہ پلانٹس پانی صاف کر کے ہزاروں کلومیٹر لمبی پائپ لائنوں کے ذریعے شہروں تک پہنچاتی ہیں۔ کرنل قذافی نے تیل کی آمدنی کا ایک حصہ عام شہریوں کے لیے وقف کر رکھا تھا۔
اور یہ حصہ خودکار نظام کے تحت تمام شہریوں کے اکاؤنٹ میں منتقل ہو جاتا تھا، اور قذافی کے وقتوں میں لیبیا پہلا اور واحد اسلامی ملک تھا جس میں بے روزگاروں کو بے روزگاری الاؤنس بھی دیا جاتا تھا، اور یہ رقم درمیانے درجے کے ایک گھرانے کے اخراجات کے لیے کافی ہوتی تھی۔ دوسری طرف آپ اگر آج کی لیبیا کو دیکھیں تو ہر طرف افراتفری ہے، پورا ملک شدید خانہ جنگی کا شکار ہے، عوام غربت اور بے روزگاری کی چکی میں پس رہے ہیں، تیل کی آمدنی نصف سے بھی کم ہو گئی ہے، لیبیا کی کرنسی شدید تنزلی کا شکار ہے، بیرونی سرمایہ کاری بالکل ختم ہو چکی ہے، پورے ملک میں بدعنوانی اور لوٹ مار رائج ہے۔ ابھی فیصلہ آپ خود کر لیں کہ کرنل قذافی کے دور کا لیبیا بہتر تھا یا اب کا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔